السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتے ہیں آپ سب ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے اصول مخارج کے بارے میں پڑھا تھا اور کچھ پوائنٹس بھی میں نے آپ کو لکھائے۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو مخارج کے اصول والی کلاس ضرور دیکھیں۔ اس کلاس کو آپ نے ضرور پہلے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو آنے والی کلاس سمجھ میں آ سکے۔ تو آج سے ہماری کلاسز سٹارٹ ہونے والی ہیں۔ سب سے پہلی ہے حلقی مخارج، اور حلقی مخارج جو ہے یہ کس کیٹیگری کے اندر آتا ہے؟ یہ آتا ہے مخارج محققہ کے اندر۔ مخارج محققہ کہتے ہیں جو مخارج حلق، زبان اور ہونٹوں میں ہوں۔ اس کا میں نے آپ لوگوں کو پہلی والی ایپیسوڈ کے اندر اچھے سے سمجھایا تھا۔ پہلے جا کے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا، تبھی جا کے آپ کو یہ والی ویڈیو سمجھ میں آئے گی۔ تو حلق جو ہے، حلق سے 3 مخارج ہیں، اور وہ 3 مخارج کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ہے اقصائی حلق، دوسرا ہے وسط حلق اور تیسرا ہے ادنائی حلق۔ میں پھر سے دہرا دیتی ہوں، سب سے پہلا ہے اقصائی حلق، دوسرا ہے وسط حلق اور تیسرا ہے ادنائی حلق۔ اقصائی حلق کسے کہتے ہیں؟ اقصائی حلق کہتے ہیں حلق کا نچلا والا حصہ جو سینے کی طرف ہے۔ وسط حلق کہتے ہیں حلق کا بیچ والا حصہ، درمیانی والا حصہ، اور ادنائی حلق کہتے ہیں جو حلق کا اوپر والا حصہ ہے، جو منہ کی جانب، جو منہ کی طرف ہے۔ تو یہ 3 حصے ہیں جہاں سے 6 حروف کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم اس کلاس کے اندر اقصائی حلق کی بات کرنے والے ہیں۔ تو اقصائی حلق کسے کہا جاتا ہے؟ اقصائی حلق کہتے ہیں جو حلق کا نچلے والا حصہ ہو، جو سینے کی طرف ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں اقصائی حلق، یعنی نچلا والا حصہ۔ اب اس جگہ سے جو ہے، اس جگہ سے 2 حروف کی ادائیگی ہو جاتی ہے، اور وہ 2 حروف کون سے ہیں؟ وہ ہیں حمزہ، ہا۔ حمزہ اور ہا۔ اب ہم حمزہ اور ہا پر فوکس کیجئے۔ سب سے پہلے حمزہ کو لے لیجئے۔ حمزہ جو ہے، حمزہ کو ہم براہ راست قرآن پاک کے اندر نہیں پڑھتے۔ ہم حمزہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش ہو، ہم ایسے پڑھتے ہیں حمزہ کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تب کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ جب آپ شروع کرتے ہیں تو پہلے اس آواز کو نوٹ کیجئے، الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو یہ جو پہلے آ کی آواز نکل رہی ہے، یہ ہے حمزہ۔ اللہ، اللہ کا نام پڑھتے ہیں تو اللہ کا نام پڑھنے سے پہلے الف کی آواز آ رہی ہے، حمزہ کی آواز آ رہی ہے، تو وہ جو الف ہے نا وہ حمزہ ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں آ، ای، او، اور اس کی ادائیگی کہاں سے ہے؟ حلق کے نچلے والے حصے سے۔ کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ اب چلتے ہیں دوسری بات پر۔ یہاں پر حمزہ کے متعلق بتا دیتی ہوں۔ حمزہ ساکن ہے، آپ نے قرآن پاک کے اندر دیکھا ہوگا، اور حمزہ ساکنہ جو ہے تقریباً 1150 مرتبہ جو ہے قرآن پاک کے اندر آیا ہے، اور آپ کو ہر صفحے کے اندر، ہر پیج کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں حمزہ ساکنہ مل جاتا ہے۔ حمزہ ساکنہ کون سا ہوتا ہے؟ حمزہ جو ہے، یہ سارے حمزہ ساکنہ ہیں، یعنی کہ جس حمزہ کے اوپر سکون ہو، جزم ہو، یعنی کوئی حرکت نہ ہو، زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، کھڑا زبر، مد، ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، صرف جزم ہو، اسے کہا جاتا ہے حمزہ ساکنہ۔ ان کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، اس کے اندر تھوڑا سا جھٹکا ہوتا ہے، تھوڑا سا جھٹکا ہوتا ہے، اور حمزہ ساکنہ جو ہوتا ہے اس کو ہم نے اپنے ماقبل کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، یعنی پچھلے والے کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک عام فہم مثال دیتی ہوں، سورہ فیل تو آپ میں سے ہر کسی کو یاد ہوگی۔ سورہ فیل کے آخر میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ ہم پڑھتے ہیں مأکول، جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم خالی میم کو ہی پڑھتے ہیں، میم کو ہی پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ میم اور حمزہ ساکنہ کو ملا کر پڑھتے ہیں، جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، ہلکا سا جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے مأکول۔ جیسے دوسرا ایک لفظ ہے قرآن پاک کے اندر، اب جیسے ہم یا کے آگے حمزہ آ گیا اور اس کے اوپر آ گیا جزم، تو اس کو ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے، یأکلون۔ جیسے قرآن مجید میں کے اندر آ گیا یأکلون، یاکلون نہیں پڑھتے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یأکلون۔ کیوں؟ کیونکہ ہم حمزہ ساکنہ کو پڑھتے ہیں، اس حمزہ کو نہیں پڑھتے جو حمزہ الف ہے نا۔ الف جو ہے وہاں پر وہ خالی سپورٹ کے لیے ہے، اس حمزہ ساکنہ کے لیے، باقی اس کا کوئی کام نہیں ہے، وہ خالی سپورٹ کے لیے۔ ہم اس الف کو نہیں پڑھتے بلکہ اس کے اوپر حمزہ کو پڑھتے ہیں، حمزہ ساکنہ کو پڑھتے ہیں۔ جیسے ایک دوسرا لفظ ہے، اب جیسے کہ ایک دوسرا لفظ ہے یؤمنون، ہم یومنون نہیں پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں یؤمنون، وہاں پر بھی ہم حمزہ ساکنہ کو پڑھتے ہیں۔ اب حمزہ ساکنہ جو ہے وہ آپ نے اور مختلف شکلوں میں دیکھا ہوگا، جیسے یا کے اوپر آ گیا، واو کے اوپر آ گیا، واو اور یا کے اوپر بھی چھوٹا سا حمزہ آ جاتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم نے نیچے والے یا واو کو پڑھنا ہے
یا اوپر والے حمزہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ سمجھا دینا چاہتی ہوں، یا واو اور یا جو ہے جس کے اوپر حمزہ بنا ہوا ہوتا ہے، یہ یا اور واو جو ہے خالی سپورٹ کے لیے ہوتا ہے، خالی کرسیاں ہوتی ہیں۔ کس کے لیے؟ اوپر والے حمزہ کے لیے، کیونکہ حمزہ جو ہے یہ بالکل چھوٹا سا ہے، یہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے کیا لایا گیا ہے؟ کرسیوں کو لایا گیا ہے۔ دو کرسیاں رکھی گئی ہیں یا اور واو کی، اور یا اور واو کے اوپر جو چھوٹا حمزہ ہے اصل کام اس سے ہے۔ اصل کام کس سے لینا ہے؟ ہم نے اس چھوٹے حمزہ سے لینا ہے، اصل کام اس کا ہے، اصل کام اس سے لینا ہے، یعنی اس کو پڑھنا ہے۔ تو یا اور واو کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ حمزہ آ جاتا ہے، تو ہم نے اوپر والے حمزہ کو پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، قرآن پاک کے اندر ہم پڑھتے ہیں یؤمنون، اصل میں لفظ کیا ہے؟ یؤمنون۔ آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کسی قاری سے کہ وہ یؤمنون پڑھتا ہے، تو کیا پڑھتے ہیں؟ یؤمنون، یؤمنون، تو یؤمنون پڑھتے ہیں۔ جیسے مؤمنین کیا ہے اصل میں؟ مومنین، مومنین نہیں ہے تو کیا ہے؟ جیسے مؤمنین، مؤمنین۔ یا کے اوپر کیا آ گیا ہے؟ حمزہ۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جئتا، جئتا، شئتا، اس کو ایسے پڑھتے ہیں، یعنی ہلکا سا جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ تو اس حمزہ ساکنہ کی بھی جو آواز ہے وہ کہاں سے نکلتی ہے؟ حلق کے نچلے والے حصے سے، یعنی اقصائے حلق سے ادا ہو رہا ہے حمزہ، چاہے وہ سمپل والا حمزہ ہو یا چاہے وہ حمزہ ساکنہ ہو۔ تو اس بات کو یاد رکھیے گا، چاہے وہ متحرک ہو چاہے وہ ساکنہ ہو، تو اس کی آواز جو ہے وہ اقصائے حلق سے نکل جاتی ہے۔ حمزہ ساکنہ مطلب کوئی حرکت نہ ہو اس کے اوپر، اور حمزہ متحرک یعنی حرکت والا حرف ہو۔ حرکت کسے کہتے ہیں ہم؟ زبر، زیر، پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش والے حرف کو ہم متحرک کہتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو اب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہا کا جو مخرج ہے، یعنی ہا کی جو ادائیگی ہے وہ بھی اقصائے حلق سے ہی ہے، یعنی حلق کے نچلے والے حصے سے جو ہے ہا بھی ادا ہوتا ہے۔ جب آپ ہا کو پڑھتے ہیں نا، تو وہ ہا کو پڑھتے وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو یعنی حلق کا جو نچلا والا سائڈ ہے یہ پورا کا پورا وائبریٹ ہونے لگتا ہے، اس کے اندر ایک وائبریشن پیدا ہوتی ہے جب آپ ہا کو پڑھتے ہیں۔ جیسے ہا، حمزہ زبر ہا، حمزہ زیر ہی، حمزہ پیش ہو، تو ایک وائبریشن پیدا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ہا کو ادا کریں۔ ہا جو ہے ایک بھاری آواز لگتی ہے، ہا ہا، جیسے ذہب یہدی مہتدین اہدنا انعمت علیہم۔ بس خیال رکھیں کہیں آپ ہا کو ہا نہ پڑھ بیٹھیں۔ اگر آپ کہیں ہا کو ہا پڑھیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ قرآن پاک کے اندر غلطیاں کریں گے آپ، یعنی معنی کے اندر بھی تبدیلی ہو سکتی ہے اگر ہم ہا کو ہا میں تبدیل کر دیں گے۔ بس اتنا ذہن میں رکھیں، جب آپ ہا کو ادا کر رہے ہیں تو یہ والا جو پورشن ہے حلق کا نچلے والا جو سائڈ ہے، اس سارا کا سارا وائبریٹ ہونے لگتا ہے جب ہم ہا کو پڑھتے ہیں۔ اور کسی بھی حرف کا مخرج پہچاننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس حرف سے پہلے آپ نے کوئی متحرک لانا پڑتا ہے، یعنی کوئی حرکت والا حرف لانا پڑتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا بھی، متحرک حرف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی حرکت ہو، یعنی زبر، زیر، پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش، یا کوئی اور حرکت، کھڑا زبر، مد۔ تو اس حرف کا مخرج پتہ چلتا ہے ہمیں جب کوئی حرکت آ جاتی ہے۔ جس سے فار ایگزامپل ہا کا مخرج پتہ کرنا ہو تو ہم پہلے کس کو لائیں گے؟ جیسے حمزہ کو لائے، حمزہ زبر ہا، حمزہ ہا زبر اہ، رکے، جہاں پر آپ نے سٹاپ کیا وہاں پر ہا کا مخرج ہے، جیسے حمزہ ہا زبر اہ، اور جہاں پر آپ آخر پہ رک رہے ہیں وہاں پر ہا کی ادائیگی، یعنی حلق کے نچلے والے حصے سے جو ہے ہا ادا ہو رہا ہے۔ امید ہے آپ کو حلقی مخارج میں سے اقصائے حلق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کی آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے، بار بار مشق کرنی ہے۔ جتنا آپ اس کی پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ بہتر طریقے سے پڑھ پائیں گے انشاءاللہ۔ یہ حرف جو ہے اتنا ہی صحیح طریقے سے ادا ہوں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔